وزارت خزانہ کا منصب سنبھالنے کے بعد یہ میری اور میری ٹیم کی پہلی پریس کانفرنس ہے۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہ عزت بخشی، اور اپنے اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کا جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا۔ میں اس ذمہ داری کو ایک اعزاز بھی سمجھتا ہوں، اور اس سے زیادہ اس کی جو بھاری ذمہ داری کی نوعیت ہے اس کا مجھے احساس ہے، کیونکہ پاکستان کے مسائل اور ان کا حل پاکستان کی معیشت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کروڑوں لوگوں کا روزگار پاکستان کی معیشت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس معیشت کو ٹھیک کرنا پاکستان کی ترقی اور یہاں پہ کروڑوں لوگوں کی ترقی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ میرے سے پہلے جو دو حضرات وزیر خزانہ رہے، اسد عمر صاحب اور حفیظ شیخ صاحب، انہوں نے بڑی محنت اور لگن سے معیشت کو استحکام دیا۔ ڈیفالٹ کے قریب جو معیشت تھی اس کو استحکام دیا۔ مجھے یہ اعزاز تھا کہ میں نے ان کے ساتھ بھی بڑی قریب کام کیا، اور ان سے بھی بہت کچھ سیکھنے کا مجھے موقع ملا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان دونوں حضرات سے بھی میں رہنمائی حاصل کرتا رہوں گا۔ میں یہ بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے، پوری دنیا میں جو کووڈ کی وبا ہے، اور کووڈ کے بعد جو پوری دنیا میں مہنگائی کا ایک طوفان ہے، یا ایک لہر آئی ہے جو پاکستان بھی آئی ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء میں کی قیمتیں بڑھی ہیں، اس کا مجھے اور میری ٹیم کو پوری طرح احساس ہے۔ اور عوام کے اس درد کو ہم سمجھتے ہیں کہ گھی کی قیمت بڑھی، چینی کی قیمت بڑھی، اور آٹے کی قیمت بھی بڑھی، اور انشاءاللہ تعالی ہم دن رات محنت کر کے ان قیمتوں کے اوپر قابو بھی پائیں گے، اور جہاں جہاں پہ حکومت کا اور صوبائی حکومتوں کا انٹرونشن چاہیے کے پہ ایک احسن طریقے کے ساتھ کوآرڈینیشنز کر کے ہم انشاءاللہ تعالی یہ کام کریں گے۔ آج کے حوالے سے میں آپ کو کچھ فیصلے بتانا چاہتا ہوں جو ہم نے فوری طور پہ کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو $2.5 ارب کا ہم نے جو بانڈ ریز کیا تھا اس میں ہمیں بہت زیادہ کامیابی ملی ہے۔ اس $2.5 ارب کے بانڈ کے اگینسٹ جو ہمیں بڈز آئیں وہ $5 ارب سے زیادہ کی تھیں، یعنی 100% سے زیادہ کی سبسکرپشن تھی، اور اس کی ہمیں کمپیٹیٹیو پرائسنگ بھی ملی۔ اسی دن جو دوسرے ممالک بھی بانڈ فلوٹ کر رہے تھے ان سے ہمیں بہتر قیمتیں ملیں۔ آج ECC کا پہلا اجلاس تھا جس کو میں نے چیئر کیا، اس کے اندر بھی ہم نے کچھ فیصلے کیے ہیں۔ سب سے پہلا فیصلہ تو یہ کیا ہے کہ پیٹرول، جو یہ فیصلہ ECC سے تو ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب کی مشاورت کے بعد ہم یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کریں گے۔ پیٹرول کی قیمت میں $1.5 لیٹر کمی، اور ڈیزل کی قیمت میں $3 لیٹر کمی جو ہے ہم کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت کچھ بین الاقوامی منڈی میں ہمارے پاس گنجائش نکلی ہے کہ ہم یہ قیمتوں میں کمی کر سکتے ہیں۔ ECC میں ہم نے گندم کی جو منیمم سپورٹ پرائس ہے وہ $1800 پہ فکس کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسان کے لیے، ہمارے کسان بھائیوں کے لیے ایک ریلیف ہے۔ اس کے علاوہ ہماری جو چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، ہم نے پوری دنیا سے امپورٹ تو الاؤ کی ہے چینی کی، لیکن باقی دنیا میں بھی چینی کی قیمتیں زیادہ ہیں جس کی وجہ سے امپورٹ ممکن نہیں ہے، لیکن ہمارے ہمسایہ ممالک میں، انڈیا میں چینی کی قیمت پاکستان سے کافی کم ہے، تو اس لیے ہم نے انڈیا سے چینی کی تجارت جو ہے وہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے 5 لاکھ ٹن کی حد تک پرائیویٹ سیکٹر کے لیے۔ ہماری مجموعی پیداوار 55 سے 60 لاکھ ٹن ہے، تاکہ یہاں پہ بھی ہماری سپلائی پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہوئے، جو ایک معمولی سی شارٹیج ہے اس سال وہ پوری بھی ہو جائے، اور قیمتوں میں بھی اضافہ ہو۔ اس کا براہ راست فائدہ پاکستان کے غریب عوام کو پہنچے گا۔ اسی طرح کاٹن کی اس وقت، کپاس کی بہت مانگ ہے پاکستان میں، ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ٹیکسٹائل کی، اور کاٹن کی کراپ اچھی نہیں تھی پچھلے سال کپاس کی، تو ہم نے ساری دنیا سے کاٹن کی امپورٹ کپاس کی الاؤ کی ہوئی ہے، لیکن انڈیا سے نہیں کی ہوئی، اور اس کا براہ راست فرق SMEs پہ پڑتا ہے، یعنی کہ جو چھوٹی صنعت ہے۔ بڑی صنعت تو مصر سے بھی منگا لیتی ہے، دوسرے ممالک سے بھی منگا لیتی ہے، مہنگی بھی منگا لیتی ہے، لیکن SMEs کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور آج منسٹری آف کامرس کی پرپوزل کے اوپر ہم نے یہ ECC میں فیصلہ کیا ہے کہ ہم کاٹن
کی امپورٹ کو بھی انڈیا سے کھولیں گے جون کے اینڈ تک۔ میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت میں بہت تبدیلیاں آئی ہیں، اور ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ تو کافی بات ہوئی ہے کہ ہم نے تاریخ کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ انہیرٹ کیا، اور وہ جو اس کا تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ تھا، اور اس کو ہم نے تبدیل کیا ایک سرپلس کے اندر، اور وہ الحمدللہ آج بھی سرپلس کے اندر ہے۔ پرائمری اکاؤنٹ کو بھی ہم نے سرپلس کے اندر تبدیل کیا، لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو ریزروز ہیں اس کے اندر جو ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، میں آج اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم آئے تھے تو یہ 8-9 ارب ڈالر کے جو ریزروز تھے، جس میں سے اکثریت جو تھے وہ سواپس پہ یعنی لیے ہوئے پیسوں پہ مشتمل تھے، اور جب سے ہماری حکومت آئی ہے تو اس میں اگر سواپس کی کلیئرنس کو ڈالیں تو 9 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے، 9 ارب ڈالر کا، جس میں 6-7 ارب ڈالر کے سواپس کلیئر کیے گئے اور باقی اس کی سطح کے اندر اضافہ ہوا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہماری جو آج کرنسی ہے وہ اپنے زور پہ خود کھڑی ہے، ہم اس کے اندر ڈالر نہیں جھونک رہے، اور ہم نے اسٹیٹ بینک کو بھی خود مختار کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک نے حکومت کے کہنے کے اوپر انٹرسٹ ریٹ کو نیچے کیا یا ڈالر جھونک دیے، اور آدھے پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز آدھے سے بھی زیادہ قرضے لے کے جھونک دیے، کیونکہ کسی وقت کے وزیر خزانہ نے یہ سمجھا کہ یہ شاید ایک ساؤنڈ اکنامک پالیسی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ موونگ فارورڈ، ہمیں یہ معلوم ہے کہ بہت ساری توقعات ہیں لوگوں کی، اور ہمیں ذمہ داری کا بھی احساس ہے، اور جو اس وقت معیشت کے چیلنجز ہیں اس کا بھی احساس ہے، اور جو ہم ابھی تک گین کر چکے ہیں، یعنی کہ جو ہم اسٹیبلائزیشن اچیو کر چکے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر، فارن ایکسچینج ریزروز کے اندر، اپنی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں جو ہم گروتھ رجسٹر کر چکے ہیں، ہم ان سب کو آگے انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہتر طریقے سے لے کے چلیں گے۔ جو ہمارے اسٹرانگ پوائنٹس ہیں ان کو مزید انشاءاللہ تعالیٰ مستحکم کریں گے، اور جو چیلنجز ہیں خاص طور پہ قیمتوں کے حوالے سے اور جو دوسری چیزیں ہیں جو اس وقت معیشت کے چیلنجز ہیں، ان کو ہم کریں گے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ہماری بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے، اور میں ان سے رابطے میں ہوں۔ 500 ملین ڈالر کی جو فریش ٹرانچ ہے وہ بھی حکومت پاکستان کو ریسیو ہو چکی ہے الحمدللہ، اور اس کے علاوہ اب یہ 2.5 ارب ڈالر جو ہے یہ بھی ہمارے ریزروز کے اندر ایک ہیلدی ایڈیشن جو ہے وہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو میڈیا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی رہنمائی اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی مسلسل رابطہ رہے گا، اور جو عوام کے منتخب ہمارے نمائندے ہیں پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہیں، ان سے بھی میں کوشش کروں گا کہ میرا براہ راست ہر ممکن رابطہ رہے، کیونکہ وہی ہمارا مین لنک ہیں عام عوام کے ساتھ۔ میں خود بھی لوگوں کے ووٹ لے کے آیا ہوں، براہ راست الیکٹ ہو کے آیا ہوں، اور واپس لوگوں میں ہی جاؤں گا اور لوگوں کو ہی جواب دوں گا۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ جتنی بھی پالیسیز بنیں گی، میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ کبھی کبھی سخت فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں حکومتوں کو، اور بڑے فیصلے کیے بغیر حکومتیں اور قومیں آگے جاتی بھی نہیں ہیں۔ ہر وقت جو ہے وہ ایک پاپولر فیصلہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن اور کبھی کبھی درست فیصلہ جو ہے وہ سخت فیصلہ بھی ہوتا ہے، لیکن ہماری ہر پالیسی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بنیاد جو ہے وہ پاکستان کی فلاح اور عام آدمی کی فلاح انشاءاللہ تعالیٰ ہوئے گی۔